بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ثنا اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور ساتھ ہی ماہین فاطمہ قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں آپ کو سورۃ البقرہ پڑھاؤں گی اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جو کہ میرا طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں پہلے سورت کے شان نزول کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے اس سورت کو نازل فرمانے کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ تو اگر ہم بات کریں اس کے شان نزول کے بارے میں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اس سورت کا نام البقرہ اس واقعے کی وجہ سے رکھا گیا جس میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے بار بار غیر ضروری سوالات کیے اور حکم پر عمل میں کیا کر دی، تاخیر کر دی۔ ان میں کیا ہوا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا۔ اب قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ سے کہیں، اللہ سے عرض کریں کہ ہمیں وحی نہ آپ پر وحی نازل کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے کہ کس بندے نے قتل کیا تاکہ ہم اس سے قصاص یا دیت لے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے بارے میں درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ہے، اس کو ذبح کرے، اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارے تو کیا ہے وہ اٹھ کے بتائے گا کہ فلاں بندے نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بار بار وہ کوسچن کرتے چلے گئے، سوالات کرتے چلے گئے اور انہوں نے معاملے کو اپنے اوپر خود ہی تنگ کر لیا زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے پوچھا جی گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ ہی جوان ہونی چاہیے، متوسط ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زیادہ سرخ ہو اور نہ ہی اس کے اندر کوئی داغ ہو۔ اب وہ جاتے لوگوں سے گائے خریدنے کے لیے، لینے کے لیے، تو کچھ گائے، اور تیسری بات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ ایسی گائے ہو جس کو ہل پہ نہ جوتا گیا ہو، وہ ایسی گائے ہو۔ اب وہ جا کے دیکھتے، کچھ گائے ایسی ہوتی جس کے اندر داغ ہوتے، کچھ گائے ایسی ہوتی جو ہل کے کام آتی تھی، تو ان کے لیے وہ معاملہ کیا ہوگا، مشکل ہو گیا۔ تو اب ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف مختصر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کو نازل فرمایا، یہ ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی مکمل، بلکہ مختلف مواقع پر مختلف احکام کے لیے کئی سالوں میں نازل ہوئی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اس وقت عبادات، معاملات، نکاح، طلاق، تجارت، جہاد، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر بہت سارے احکام، ان کی کیا تھی، ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ضروریات کے مطابق سورۃ البقرہ کی آیات جو کیا کی، نازل فرمائی۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا بابرکت نام لے کر جو تمام جہانوں کا معبود نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا بابرکت نام لے کر جو نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب ان حروف کا کیا مطلب ہے، ان لفظوں کا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ان پر ایمان رکھنا کہ اے اللہ تیرا ان الفاظ سے جو بھی مطلب ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کی ابتدا میں ان حروف سے ابتدا کی ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہی وہ حروف ہیں جن سے قرآن بنا ہے، لیکن پھر بھی کوئی انسان اس جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ اگلی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ یہ عظیم الشان، الکتاب کتاب، لا ریب فی نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔
یہ عظیم الشان کتاب، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیبی، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ، وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ، نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جب ان کو جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، يُنفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ متقی لوگوں کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ اور غیب کی باتوں پر سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ اور اس کی غیب کی باتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا، اللہ اور غیب کی باتوں پر ایمان لانا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کی جو اہم صفات ہے وہ ایمان، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو الذین، وہ اور الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو بما، جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ پر، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے لوگوں پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ پورا یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے چلے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کیا کی ہیں؟ صفات بیان کی ہے۔ ایک اہم صفت جو بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ کے پہلے نازل، وہ اللہ تعالیٰ کی جو پہلی نازل کردہ کتابیں ہیں قرآن مجید سے پہلے، آسمانی کتابیں جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ جو ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ مومنوں کی صفت ہے۔ جو اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ تو آخرت پر مضبوط یقین انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، اور ایک سچا مسلمان کیا ہے؟ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جہاں پر ہم سے تمام تر حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے میرے ناظرین، میرے معزز بچوں، آپ کو میرا یہ سبق پسند آیا ہوگا اور آپ کو مکمل طور پہ سورۃ البقرہ کی 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو از راہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ویڈیوز کو فالو کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ قرآن دوسروں تک پہنچے اور آپ کو بھی کیا ہو، اس میں ثواب حاصل ہو۔ اور لاسٹ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر کوئی فیمیل بچیاں یا 15 سال سے کم عمر کے لڑکے مجھ سے ترجمہ، تفسیر
या कुरान मजीद तजवीद के साथ या कोई भी अरबिक की किताब पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मैं जूम ऐप के जरिए पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ और व्हाट्सएप के जरिए भी पढ़ाती हूँ। और मेरा तरीकाकार बिल्कुल यही है, जिस तरह मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों के साथ, तालिब इल्मों के साथ। तो अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और खवातीन, ना तो मेरी तस्वीर खवातीन तक या बच्चों तक जाती है और ना ही मैं खवातीन की पिक्चर्स अपने चैनल पे या अपनी व्हाट्सएप पे आने देती हूँ। और यही तरीका है एक इस्लामिक तरीका, जिसके अंदर ना तो अगले बंदे की फीमेल की तस्वीर मुझ तक आती है और ना ही मैं अपनी पिक्चर्स जो है वो कैमरा के जरिए जाने देती हूँ। मैं सिर्फ कुरान मजीद की स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह हैंड या एरो चलाती हूँ और सामने वाले को मुकम्मल तौर पर समझ आ रही होती है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सबक का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।